بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متن الخرقی کا درس جاری ہے اور وصیتوں پر گفتگو چل رہی ہے، اور کتاب میں آگے بڑھتے ہیں۔ امام خرقی فرماتے ہیں ومن اوصى لأہل قریہ، تو جو کوئی اپنے گاؤں والوں کے لیے وصیت کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میرے گاؤں والوں کو اتنے پیسے دے دینا، لم يعطی من فیہا من الکفار الا ان یذکرہم، تو ان میں سے کفار کو نہیں دیا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ ان کا ذکر کرے۔ یعنی مسلمان جب اپنے گاؤں والوں کے لیے وصیت کرے گا تو اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ وہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود چاہتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لہٰذا کفار کو اس کی وصیت میں سے پیسے نہیں دیے جائیں گے، اس کے ترکے میں سے پیسے نہیں دیے جائیں گے سوائے اس کے کہ وہ کفار کا نام ذکر کرے، یعنی یہ کہے کہ کفار کو بھی دینا تو اسی وقت دیا جائے گا، ورنہ نہیں دیا جائے گا۔ اور کفار کو ویسے وصیت میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، وراثت میں کفار کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ومن اوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز، وعن ابی عبد اللہ رحمہ اللہ روایت اخرى لا يجوز الا الثلث۔ تو ومن اوصى بكل ماله، تو جو کوئی اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہے۔ اب سارے مال میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ بات میں نے آپ کو بار بار بتلائی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے سارے مال میں وصیت کر دے، اچھا، اور سارے مال میں وصیت کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ باقی کا جو حصہ ہے وہ شریعت نے ورثاء کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو اب اس کو 1/3 مال میں وصیت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے سارے مال میں وصیت کرے ولا عصبۃ لہ، اور اس کے کوئی عصبات نہیں ہیں، عصبات بھی نہیں ہیں، ذوی الفروض بھی نہیں ہیں۔ ذوی الفروض وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا شریعت میں حصہ مقرر ہے، اور عصبات وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار کہ ذوی الفروض سے مال بچ جانے کے بعد وہ سارا مال لے جاتے ہیں، سارا مال ان کو مل جاتا ہے۔ یعنی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو مقررہ مقدار جو ہے وہ ذوی الفروض کو دے دی جاتی ہے، اس کے بعد جو حصہ بچا ہوا ہوتا ہے وہ عصبات کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں اگر کسی کے ذوی الفروض بھی نہیں ہیں، عصبات بھی نہیں ہیں، ومن اوصى بكل ماله، اور وہ اپنے پورے مال میں وصیت کرتا ہے، ولا عصبۃ، اور اس کے عصبات نہیں ہیں، ولا عصبۃ له ولا مولا، اور اس کا کوئی نہ غلام ہے نہ کوئی آقا ہے، فجائز، تو یہ ایسا کرنا جائز ہوگا، وہ اپنے پورے مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ وعن ابی عبداللہ، اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے، روایت اخرى لا يجوز الا الثلث، یعنی صرف 1/3، اس صورت میں بھی صرف 1/3 مال میں وصیت جائز ہوگی، اور ہمارے علماء نے یہی اختیار کیا ہے کہ چونکہ اس کے کوئی ورثاء نہیں ہے، نہ ذوی الفروض ہے نہ عصبات ہے، لہٰذا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ پورے مال میں وصیت کرے۔ اب رہے ذوی الارحام، یعنی وہ رشتہ دار جو یعنی ذوی الفروض اور عصبات سے جب مال بچ جاتا ہے تو ان کو بطور صلے کے اور بچے ہوئے مال کے جب دیا جاتا ہے، ذوی الارحام کہلاتے ہیں وہ، جیسے پھپھی ہے، ماموں ہے، تو ان کو جو مال دیا جاتا ہے وہ بچے ہوئے کے یعنی ذوی الفروض اور عصبات سے بچنے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو علماء نے یہ بتلایا کہ یہاں پر ذوی الفروض اور عصبات ہی نہیں ہیں تو ذوی الارحام کو بھی نہیں دیا جائے گا، اب وہ پوری اپنی مال میں وصیت کر سکتا ہے، اسی کو اکثر فقہاء نے اختیار کیا ہے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں ومن اوصى لعبده بثلث ماله، اب یہاں سے چند جو مسائل بیان ہوں گے وہ غلامی سے ریلیٹڈ ہیں، غلاموں اور غلامی سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے دور میں غلامی ختم ہو چکی ہے، سلیوری کو ایبولش کیا جا چکا ہے، لہٰذا
میں ان مسائل پر گفتگو نہ کرتے ہوئے ان کو سکپ کر دوں گا اور ہم آگے کے مسائل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ ومن اوصى لقرابته، اب آگے فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے قرابت داروں کے لیے وصیت کرتا ہے اور لفظ قرابت کا استعمال کرتا ہے، فهو للذکر والانثى بینہم بالسویہ، تو وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے درمیان برابری کے حساب سے ہوگا۔ اب یہاں پر جو ولا یجاوز بها اربعۃ آباء، اور 4 باپوں سے آگے نہیں بڑھیں گے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یجاوز بنی ہاشم بسہم ذوی القربہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوی القربہ میں بنو ہاشم سے آگے آپ نہیں بڑھے ہیں۔ یعنی اب یہ جب قرابت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں 4 جنریشنز کو شامل کیا جائے گا۔ جیسے ایک شخص ہے، اگر وہ مرتا ہے اور اپنے قرابت داروں کو مال دینے کے لیے وصیت کرتا ہے، تو اس کی اولاد کو دیا جائے گا، اس کے باپ کی اولاد کو دیا جائے گا، اس کے دادا کی اولاد کو دیا جائے گا، اور اس کے باپ کے دادا کی اولاد کو دیا جائے گا۔ اس طرح 4 جنریشنز میں یہ اس کی وصیت تقسیم ہوگی، اور اس تقسیم کرنے میں مردوں اور عورتوں دونوں کو، بچے ہوں یا بڑے ہوں، میل اور فیمیلز کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اور اس کا ریزن یہ بتلا رہے ہیں یہاں پر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذوی القربہ میں سے جب حصے تقسیم فرمائے ہیں تو آپ بنو ہاشم میں آپ نے تقسیم فرمائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد حضرت عبد المطلب، اور ان کے والد حضرت ہاشم رضی اللہ عنہم، تو یہ ساروں کی اولاد کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت کا لفظ شامل کیا ہے، تو لہٰذا ہم بھی 4 باپوں سے آگے نہیں بڑھیں گے، وہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لِأَهْلِ بَيْتِي، اور اگر وہ کہے کہ میری اہل بیت کو دینا، میرے گھر والوں کو دینا، اُعْطِيَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، تو اس کے باپ اور ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے تو ڈیفائن ہو گئے کون رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے اس کے ماموں، ماں کے بھائی اور ماں کی بہن، اور ماں کے آبا یعنی فادرز میں سے ماں کا باپ اور اس کا دادا، اور ان ساروں کی اولاد، خالہ، ماموں اور اس کے ماں کے آبا اور ان ساروں کی اولاد، اور جو ابھی آپ کو اہل قرابت بتلایا تھا وہ بھی، تو اہل بیت میں یہ سارے داخل ہو جائیں گے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں وَإِذَا أَوْصَى أَن يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَمَا فَضُلَ رُدَّ فِي الْحَجِّ۔ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حج کروانے کی وصیت کرتا ہے تو اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا، اب چونکہ حج جو ہے وہ فرائض میں سے آتا ہے، یعنی حج ادا کرنا پر فرض ہوتا ہے، لہذا ہم پہلے یہاں پر کتاب میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ حج اور جو دیگر اس کے اوپر فرائض ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ ہے یا کسی کا اس کو قرض ادا کرنا ہے، تو اس طرح کے جو معاملے ہوں گے، یا اس کو کفارہ ادا کرنا ہے کسی چیز کا، تو اگر وہ شخص حج کی، اپنے فرض حج کی وصیت کرتا ہے، یا زکوٰۃ کی وصیت کرتا ہے، یا اپنا قرضہ ادا کرنے کی وصیت کرتا ہے، تو یا کفارے کی وصیت کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو ٹاپ پریورٹی ہم دیں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو وراثت کا جو فرسٹ ویڈیو میں نے آپ کو اس فرسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے مال میں سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی، یعنی اس کو کفن دیا جائے گا، اس کی دفن میں جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان ساروں میں اس کا مال خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ اب یہ قرضے بندوں کے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی ہوتے ہیں، جیسے اب یہاں پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان سارے فرائض کا، ان سارے قرضوں کی اگر وصیت کرتا ہے
تو پہلے ان ساری چیزوں کو ادا کیا جائے گا۔ وراثت، اور اگر مال نہیں بچتا ہے ان ساروں میں سے خرچ کر دینے کے بعد پورا مال ہی چلے جاتا ہے، وصیت تو ہوتی ہے 1/3 میں، لیکن وہ وصیت فرائض کے لیے کر رہا ہے، تو اگر 1/3 میں یہ ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں تو بہتر، ورنہ جو باقیہ مال ہے وہ بھی اس کی وصیت پوری کرنے میں اور اس کی طرف سے فرائض ادا کرنے میں استعمال کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرائض ہے، اس کو حق میں اس کو ادا کرنا ضروری تھا۔ تو لہٰذا ہم یہ بات آپ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر فرض حج ہوگا یا دیگر فرائض ہوں گے تو اس میں 1/3 اگر وہ وصیت کرے گا تو 1/3 کا ہم کنسیڈریشن نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر پورے مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں تو اس کا پورا مال اسی میں خرچ کر دیا جائے گا۔ تو اب کتاب کی طرف آتے ہیں، وَإِذَا أَوْصَى أَن يُحَجَّ، کہ اگر وہ وصیت کرتا ہے أَن يُحَجَّ عَنْهُ، کہ اس کی طرف سے حج کرایا جائے، ب500، اب یہاں پر ایک 500 دینار کی وہ مقدار مقرر کر رہا ہے، 500 دینار میں میری طرف سے حج کرانا، یعنی نہ صرف وہ حج کی وصیت کر رہا ہے اپنی طرف سے، بلکہ اپنے مال میں سے ایک مقرر ایک مال کی مقدار بھی بتلا رہا ہے، مقررہ ایک مقدار ہے، فما فضل، تو اس میں سے جو بچ جائے گا، رد فی الحج، تو وہ حج میں ہی لوٹا دیا جائے گا۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہے، مان لیے زید ہے، زید مر گیا، اب اس کے ترکے میں سے 9 لاکھ روپے ہیں، 9 لاکھ روپے میں سے وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے ترکے میں سے 3 لاکھ میں سے حج کروا دینا میری طرف سے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ سارا جو ہے 1/3 کے برابر ہے، اب یہ 9 کا 1/3 3 لاکھ ہوتا ہے، تو 1/3 کے برابر ہے، تو ہم اس کی طرف سے حج کروا دیں گے، اور حج کروانے میں بھی اس کی جو حج کے ایکسپنسز آئیں گے، جو خرچے آئیں گے، وہ ایک ایوریج خرچے کے حساب سے لیا جائے گا، ایک ایوریج جو بھی ضروریات ہوتے ہیں حج کے وہ پورے اگر ہو جائیں گے تو اس طرح سے حج کیا جائے گا۔ مان لیے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ میں حج ہوتا ہے، آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر 1.5 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے، تو اب 1.5 لاکھ کا حج کروایا جائے گا، لیکن اس کی وصیت تو یہ تھی کہ بھئی 3 لاکھ کا حج کروانا میری طرف سے، نہ صرف اس نے حج کی وصیت کی تھی بلکہ مقدار بھی مقرر کی تھی، تو اب 1.5 لاکھ ایک اور بچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے ایک اور حج کروا دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص 5 لاکھ میں حج کروانے کی وصیت کرتا ہے تو ایسے وقت پھر ایک اور حج کروا دیا جائے گا، اس طرح 3 حج ہو جائیں گے اس کی طرف سے۔ تو جب مقررہ مقدار وہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ مقررہ مقدار 1/3 کے برابر ہوتی ہے، تو جب تک ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کو بار بار حج میں خرچ کر سکتے ہیں، تب تک ہم اسی 1/3 کو خرچ کرتے جائیں گے، وہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور آگے ایک اور مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ حَجَّةً ب500، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میری طرف سے حج کروانا اور ایک حج کروانا، میری طرف سے ایک حج کروانا اور 500 دینار میں حج کروانا، تو اب فما فضل فہو لمن یحج، تو اب جو مال بچ جائے گا وہ بچا ہوا مال حج کرنے والے کا ہوگا، جو حج کر رہا ہے اس کو وہ بچا ہوا مال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے نہ صرف یہاں پر مقدار مقرر کی ہے بلکہ حجتاً ایک حج کروانے کے لیے کہا ہے، تو اب ہم پھر سے دہرا کر ایکسٹرا حج نہیں کروائیں گے، بلکہ اس کا جو مقررہ مقدار ہے اسی میں اگر وہ لگژوریس حج کرنا چاہے، جیسا بھی کرنا چاہے، 1/3 وہی مسئلہ وہی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو 500 دینار ہے یا 3 لاکھ روپے ہیں وہ اس کے 1/3 مال کے برابر ہو رہے ہیں، تو اب ہم پلٹا کر وہی مال اس ایک حج کرنے والے کو ہی دے دیں گے، کیونکہ اس نے ایک ہی حج کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ میری طرف سے حج کروانا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے میری طرف سے ایک حج کروانا اتنے پیسوں میں، تو وہی پیسے اس کو لوٹا کر اس حج کرنے والے کو دے دیے جائیں گے۔ اور پھر آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ
حجوا عنی حجتاً فما فضل رد الی الورثہ. اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حجوا عنی حجتاً کہ میری طرف سے ایک حج کروانا، اب یہاں پر وہ صرف ایک حج کی بات کر رہا ہے اور اپنے مال میں سے کتنے پیسے خرچ کرنا وہ یہ بات نہیں کر رہا ہے. فما فضل تو جو بچ جائے گا رد الی الورثہ. مان لیے وہی مسئلہ لے لیں گے کہ 9 لاکھ وہ چھوڑ کے مارا ہے مرنے والا، اب اس کی وصیت نکلتی ہے کہ بھئی میری طرف سے ایک حج کروا دینا، اور کتنے میں حج کروانا وہ یہ بات نہیں منشن کرتا ہے. تو اب ہم 1.5 لاکھ میں اگر حج ہو رہا ہے تو 1.5 لاکھ میں حج کروا دیں گے. اب اس کا جو 1/3 مال ہوتا ہے وہ 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے، لیکن 1.5 لاکھ میں حج ہو جا رہا ہے تو باقی کے 1.5 لاکھ ورثاء کے ہو جائیں گے، اور اگر اس کی کوئی دوسری وصیت نہیں ہوگی تو باقی کے 1.5 لاکھ جو ہے ورثاء کے حق میں چلے جائیں گے. حجوا عنی حجتاً میری طرف سے ایک حج کروانا، فما فضل تو جو بچ جائے گا رد الی الورثہ تو وہ باقی ورثاء کی طرف لوٹایا جائے گا. ومن اوصى بثلث ماله لرجل. اچھا، یہاں پر حج کے مسائل میں ایک اور مسئلہ میں یہ بتلا دیتا ہوں. بس کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسے اس نے 1/3 مال، اس نے جو مال کی مقدار مقرر کی اپنے حج کروانے کے لیے وہ 1/3 کے برابر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایکسٹرا ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ وہ ایکسٹرا مال جو ہے پلٹا کے پھر ایک اور حج کروا دیا جائے گا. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ کم پڑ رہی ہے مقدار، تو ایسی صورت میں فقہا یہ بتلاتے ہیں کہ جب وہ مال کی مقدار کم پڑ جائے گی تو 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ بھئی اس کی جو ہے جہاں سے وہ قریب پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کا 1/3 مال ہوتا ہے 1 لاکھ روپیے. اب اس نے وصیت کی تھی کہ بھئی حج کروا دینا، تو اب 1 لاکھ میں تو حج نہیں ہوتا ہے، 1.5 لاکھ میں حج ہوتا ہے. تو حیدرآباد سے مان لیے 1.5 لاکھ میں حج ہوتا ہے، تو ہم ایسے مقام کو سلیکٹ کریں گے، ایسے مقام کے حاجی کو سلیکٹ کریں گے جہاں سے 1 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے. تو اس کی وصیت بھی پوری ہو جائے گی، اور جو 1 لاکھ کی قید ہے 1/3 مال کی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو ایسا کیا جائے گا، یہ فرسٹ آپشن ہوگا. اور سیکنڈ آپشن یہ ہوگا کہ اگر مال کم پڑ رہا ہے تو پھر اس کے حج میں مدد کی جائے گی، اور اگر کوئی مدد کرنے والے اویلیبل نہیں ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر لوٹا کر اس کی وصیت باطل ہو جائے گی. یہ 2 آپشنز فقہا بتلاتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. ومن اوصى بثلث ماله لرجل. اب یہاں سے جو ہے یہ بتلا رہے ہیں کہ جو کوئی اپنے 1/3 مال کی کسی ایک آدمی کے لیے وصیت کرتا ہے، فقتل عمدا او خطأ، تو وہ پھر قتل کیا گیا. یعنی وصیت کرنے والے نے مان لیے زید ہے، وصیت کرنے والا مان لیے زید ہے. اب زید نے عمر کے حق میں وصیت کی کہ اس کو میرا 1/3 مال دے دینا. اب زید کا قتل ہو جاتا ہے، قتل عمد ہوتا ہے یا قتل خطا ہوتا ہے، یعنی کوئی جان بوجھ کر قتل کرے یا کوئی غلطی سے اس کا قتل ہو جائے. اخذت الدیہ، تو پھر جو ہے دیت لی جاتی ہے. دیت وہ مال ہوتا ہے جو مرنے کے بعد، کسی کے قتل ہونے کے بعد جو قاتل ہوتا ہے، ورثاء قاضی کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، ہم اس کے وارث ہیں، لہٰذا آپ اس کی طرف سے ہمیں. اب قاضی یہ کرتا ہے کہ وہ قاتل کی طرف سے پیسے ان کو دلواتا ہے اس قتل کے بدلے میں. تو اگر ورثاء اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ بھئی پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو معاف کر دیں گے پیسے لے کر، تو یہ دیت ہوتا ہے. تو اب وہ وصیت کرنے والا مر گیا اور اس کی طرف سے دیت لی گئی. فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الدِّيَّةِ. تو اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک فی احدى الروایتین، ایک روایت میں یہ ہے کہ جو مال لیا گیا ہے، اب مان لیے زید جو ہے 9 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا تھا اور اس نے 1/3 کی وصیت کی تھی عمر کے لیے. اب زید کا قتل ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، تو اب زید کی طرف سے اس کے ورثاء قاضی کے پاس جا کر 3 لاکھ روپے دیت میں حاصل کر لیتے ہیں. تو فقہا یہاں پر 2 روایتیں بتلاتے ہیں
کہ اب جو امر ہوگا اس کو اب 3 لاکھ دیے جائیں گے یا 4 لاکھ دیے جائیں گے، کیونکہ 9 لاکھ تو اس کے پاس زید کے پاس پہلے سے تھے، اب 9 + 3 جو اس کو دیت میں اس کے ورثاء نے حاصل کیے، تو کیا اب 3 کا 1/3 اس کو دیا جائے گا یا 12 کا 1/3 دیت کے مال کو ملا کر اس کو دیا جائے گا؟ تو ایک فقہا کی ایک روایت یہ بتلاتی ہے کہ اس کو دیت کا بھی مال دیا جائے گا، دیت میں سے بھی اس کو ثلث مال دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت یہ ہے، اچھا اس کا ریزن یہ ہے، اس کا سبب یہ بتلاتے ہیں کہ دیت جو ہے قتل میں جو مال لیا جاتا ہے دیت کے ذریعے، کیونکہ قتل میں جو مال لیا جا رہا ہے وہ اس شخص کی جان کا بدلہ ہے، اس کو قتل کیا گیا، اب اس کے بدلے کے طور پر مال لیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو اب وہ مال اسی مرنے والے کا ہے، لہٰذا اب جو جس کے حق میں وصیت کی گئی تھی امر جو ہے اس کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے گا۔ لیکن ایک اور روایت ہے، وَالرِّوَایَةُ الْأُخْرَى لَيْسَ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ مِنَ الدِّيَّةِ شَيْءٌ، یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی موصی لہ یعنی امر جو ہے اس کو دیت میں سے کوئی مال نہیں دیا جائے گا، اور اس کا ریزن یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر سبب جو ہے وہ موت ہے، اور حکم جو لگ رہا ہے دیت کا وہ بعد میں آ رہا ہے، تو سبب پہلے ہے اور حکم بعد میں ہے، تو اور یہ آپ پہلے نہیں لا سکتے کہ یہ جو وصیت کی گئی ہے وہ پہلے کی گئی ہے، تو حکم جو ہے پہلے نہیں آیا ہے، حکم بعد میں آیا ہے، دیت بعد میں آئی ہے، تو وصیت تو پہلے کی گئی اور حکم بعد میں آیا، لہٰذا اب اس میں جو ہے ورثاء کا حق ہوتا ہے، ورثاء نے جا کر طلب کیا اور یہ ہوتا بھی ورثاء کا حق ہے، لہٰذا اب یہ مال ورثاء کا ہی ہوگا، اور اس کو موصی لہ کو یہ وصیت یعنی امر کو بس دیت میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دراصل دیت ہوتی ہی ورثاء کا حق ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ موصی لہ کو دوسری روایت کے مطابق کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اب آگے بتلا رہے ہیں وَإِذَا أَوْصَى إِلَىٰ رَجُلٍ وَبَعْدِهِ إِلَىٰ آخَرٍ، تو یہاں سے جو ہے وصی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، وصی یا موصی الیہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ وصی وہ شخص ہوتا ہے جس کو مرنے والے نے اپنے مال میں تصرف کی اجازت دی ہے، جیسے مثال کے طور پر مرنے والا جو ہے اس پر قرض تھا، وہ کسی کو قرض دینا چاہیے تھا اس کو، تو اب مرنے والا جو ہے ایک اپنے دوست کو مقرر کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو میری تو دن قریب آ گئے ہیں، میں بیمار ہوں، مرنے والا ہوں، میرے پاس یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو آپ لے جا کر میری طرف سے قرض میرا اتنا ہے آپ ادا کر دیجئے۔ یا اس کا الٹا اگر ہے کہ اس کو کسی سے اگر قرض وصول کرنا ہے تو وہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے اپنے دوست کو بھائی ذرا آپ جا کر میرے مرنے کے بعد جو ہے اس شخص سے میرا قرض وصول کر لینا۔ یا اور بھی صورتیں ہیں جیسے کہ اس کی طرف سے حج کروانے کی وہ وصیت کرتا ہے، یا اس شخص کے پاس مرنے والے کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے وہ لوٹانے کے لیے وصیت اس کو وصی بناتا ہے، یا کسی کے پاس اس کی امانت رکھی ہوئی ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ میری امانت فلاں شخص کے پاس سے لا لینا، میری امانت رکھی ہوئی ہے، یا مرنے والے کے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، یا مرنے والے کے جو بچے ہیں وہ پاگل ہیں، تو اب وہ یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے بچوں کی آپ دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی مال میں تصرف کی اس کو اجازت دے رہا ہے، تو ایسے شخص کو وصی کہتے ہیں جس کو اجازت دی گئی، یا اس کو موصی الیہ بھی کہتے ہیں۔ تھوڑی سی شرائط بھی ہیں موصی الیہ کے لیے۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ موصی الیہ جو ہے وہ عاقل ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، اور امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونا چاہیے۔ امانت دار اس لیے عادل ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ عادل وہ شخص ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ سے ہر حال میں بچتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی سے، زنا سے، سود خوری سے، اور شراب خوری سے،
یہ ساری چیزوں سے وہ شخص بڑے بڑے جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سب سے تو بچتا ہے، یعنی نمازوں کی بھی، فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دیگر فرائض صحیح سے ادا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، تو ایسا شخص عادل، صغیرہ گناہوں سے بھی حتی المقدور بچتا ہے، تو ایسا شخص عادل کہلائے گا۔ تو اب یہاں پر شرط یہ ہے کہ نہ صرف عقل والا ہو بلکہ عادل بھی ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بھی بچنے والا ہو اور صغیرہ گناہوں سے بھی حتی الامکان بچنے والا ہو، اور کوئی نامناسب کام بھی نہیں کرنے والا ہو، جیسے راستے پر ٹھہر کر پیشاب وغیرہ کرنا، ایسے کام بھی نہیں کرنے والا ہے۔ تو ایسے شخص کو وہ وصی بنا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہونا چاہیے، وہ امین بھی ہونا چاہیے، اور ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی ہونا چاہیے۔ اب مسلمان اس لیے کہ بھئی ایک کافر شخص ایک مسلمان کے مال کا وصی نہیں بن سکتا ہے، کافر کو آپ اس کے لیے اس کی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، مسلمان کی ولایت کسی کافر کو حاصل نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ساری شرائط وصی میں ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی مان لیجیے اندھا شخص ہے تو اندھے شخص کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ضعیف شخص ہے تو ضعیف شخص کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایک اور امین شخص کو بھی رکھ لینا چاہیے تاکہ وہ اس کی مال میں تصرف میں اس کو آسانی ہو۔ اور یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں، کتاب کی طرف آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وَإِذَا أَوْصَى إِلَىٰ رَجُلٍ، کہ ایک شخص جو ہے وصیت إِلَىٰ رَجُلٍ، یعنی الا کا جب اوصا کے ساتھ الا جب آتا ہے تو وہ وصی بنانے کے لیے ہوتا ہے، تو ایک شخص کسی آدمی کو وصی بناتا ہے، وَبَعْدَهُ إِلَىٰ آخر، پھر بعد میں کسی اور کو بھی وصی بناتا ہے، فَهُمَا وَصِيَّانِ، تو یہ دونوں جو ہے اس کے وصی ہوں گے۔ یعنی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی میرا جو پہلے والا وصی تھا میں اس کو ہٹاتا ہوں، وہ اب میرا وصی نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے ایک کو وصی بنا دیا پھر بعد میں ایک اور کو بھی بنا رہا ہے، فہما وصیان، تو وہ دونوں اس کے وصی ہوں گے، الا ان یقول، سوائے اس کے کہ وہ کہے قد اخرجت الاول، کہ میں نے پہلے والے کو نکال دیا۔ جب تک وہ یہ صراحت نہیں کرے گا کہ میں نے پہلے والے کو نکال دیا تو اب دوسرا شخص بھی اس کا وصی ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ الْوَصِيُّ خَائِنًا، اور اگر کوئی وصی خائن ہے، امانت دار نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے، جَعَلَ مَعَهُ أَمِينٌ، جُعِلَ مَعَهُ أَمِينٌ، تو اس کے ساتھ کوئی ایک امین بھی بنایا جائے گا، یا اس وصی کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی امین بھی بنا دے، کوئی ایک امین شخص کو رکھے، یعنی خائن خیانت کرنے والے کو اگر وصی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک امین بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کے اوپر نظر رکھے کہ بھئی یہ اپنی اس کی وصیت نافذ کرنے میں کوئی خیانت تو نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں تک میں آج کے ویڈیو کو روکتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں موسیٰ الیہ کے وصی کے مسائل ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔